الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آج کا جو خطاب ہے اس کا عنوان آپ کے علم میں پہلے بھی ہوگا اور اب بھی سٹیج سے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے: جہاد بالقرآن. کیونکہ مجھے آج بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ یہاں زیادہ ثقیل اردو استعمال نہ کیجیے، کوشش کیجیے کہ آسان زبان میں بات ہو اور اس میں گاہے بگاہے انگریزی زبان سے بھی کام لیا جائے. تو سب سے پہلے میں اس عنوان ہی کی وضاحت کر دوں. جہاد بالقرآن عربی کی اصطلاح ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد. جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد. بہت سے لوگوں کے لیے یہ بڑی ایک نئی اور نامانوس سی اصطلاح ہوگی. جہاد کا مطلب تو ہے لڑائی، جنگ. اس میں تو تلوار استعمال ہوتی تھی، اب توپیں ہیں اور چیزیں ہیں. تو یہ قرآن کا جہاد سے کیا تعلق؟ تو سب سے پہلے مجھے اختصار کے ساتھ آپ سے ہم نے یہ بیان کرنا ہوگا کہ جہاد کے معنی کیا ہیں اور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے. یہ بہت بڑی بنیادی غلطی کی گئی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو موقع ملا ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کریں. کہ جہاں بھی قرآن میں جہاد کا حکم آیا گویا کہ جنگ کا حکم آ رہا ہے. لہذا جہاد کا تصور جو ہے ہمارے مستقل جو دینی خیالات ہیں ان کا جز نہیں رہا. یعنی یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. جنگ تو جب بھی ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے، اور جنگ کے لیے جتنے لوگ چاہیے اگر وہ فراہم ہو جائیں تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ فرض کفایہ ہو گیا. ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. اس طرح جہاد کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے ذہنوں میں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. حالانکہ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی روح سے ایمان کی بنیادی تعریف میں، ایمان کی بیسک
ڈیفینیشن میں جہاد شامل ہے. ایمان کا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جہاد نہ ہو. یہ سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قالت الاعراب آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ آپ کو میں سے بھی بہت سے حضرات کو مجھے امید ہے یاد ہوگا کہ ایمان مجمل کی کیا تعریف ہے جو بچپن میں یاد کرائی گئی ہمیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جیسے ہی کوئی شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ عیسائی تھا، یہودی تھا، مجوسی تھا، کوئی بھی تھا، وہ فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گیا. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لازماً ایمان بھی اس کے دل میں داخل ہو گیا. اور ویسے جو ہمارے آج دنیا کے اندر 130 یا 140 یا 150 کروڑ مسلمان ہیں، ان کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے. ایمان بالکل دوسری شے کا نام ہے. چنانچہ یہاں نفی کی گئی بدوؤں کی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جو ایمان لائے، فوج کی فوج آئے اور ایمان لائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. اسی لیے قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہو. ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اس پس منظر میں ظاہر بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بتایا جائے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے. We want to be accepted as Momins. We want to be acknowledged as Momins. Let us know what are the prerequisites. اب اس کے جواب میں اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اول تو ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، اور پھر جب ایمان کی ڈیفینیشن میں جو ایمان کا لفظ آیا تو ساتھ ہی یہ کہ پھر شک ہرگز نہ کرے، یقین ہو انہیں. اللہ کے ہستی پر یقین، اس کے حاضر و ناظر ہونے پر یقین، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے پر یقین، اس کے بکل شیء علیم ہونے پر یقین، اسی کے رزاق ہونے پر، اسی کے بادشاہ مطلق ہونے پر یقین. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اب یہ یقین جب تک دل میں نہیں ہے، اور فرشتوں کے وجود پر یقین، وحی کے انسٹیٹیوشن پر یقین، انبیاء پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، آخری اور کامل رسول محمد پر یقین صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اور کامل ہدایت نامہ قرآن مجید پر یقین، بعد سے بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین، حساب کتاب پر یقین، جزا و سزا پر یقین، جنت اور دوزخ پر یقین. جب تک یہ یقین کی کیفیات نہیں ہوں گی دل میں تم مومن نہیں ہو. لیکن ابھی یہ صرف ایمان کی ڈیفینیشن کا ایک حصہ ہوا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ یرتابوا کا لفظ بنا ریب سے، جو بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب سے بنا ارتیاب. ثم لم یرتابوا، یہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر لے.
اور انگریزی میں آپ کہیں گے کنوکشن بن جائے، پرسنل کنوکشن۔ ایک ہے ریشیل کریڈ، ہم فلاں قوم کو بلونگ کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ وراثتاً ملا ہے، والدین کی طرف سے ملا ہے، والدین بلیو کرتے تھے ان چیزوں کے اندر تو ہم بھی بلیو کرتے۔ اٹس اے ریشیل کریڈ، اٹس ناٹ پرسنل کنوکشن۔ تو اس ایمان کے لیے تو سب سے پہلی لازم شے پرسنل کنوکشن ہے، اور دوسری لازم شے کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں اگر وہ دعویٰ کریں مومن ہونے کا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ There can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ۔ It's an integral part of ایمان۔ It's the inevitable result of ایمان۔ جبکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ ہمارے ذہنوں میں پیچھے چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا۔ ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، اگر نہیں بھی کوئی پڑھتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے رمضان کا، اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تب بھی اسے احساس ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، میں ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ جہاد کوئی لازمی شے ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہوگی، کوئی احساس نہیں ہوگا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد۔ سیکنڈ، اور یہ سورہ صف سے میں ماخوذ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار پر، اس تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ دردناک عذاب جہنم کا عذاب۔ بچنا چاہتے ہو؟ Do you want salvation? Do you want to be saved from the fire of the hell? If you want to do it, I am telling you the bargain, what you have to do. اب دیکھیں یہاں تجارت کا لفظ استعمال کیا، یہ اتنا سادہ لفظ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے، بدو بھی سمجھتے تھے اور زیادہ اگر کوئی سمجھدار ان میں لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پونجی بھی لگتی ہے، کوئی سرمایہ ہوگا، کچھ پیسے ہوں گے، پونجی ہوگی تبھی تو تجارت ہوگی۔ محنت بھی لگتی ہے، آدمی دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو بھی سوچتا رہتا ہے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں لگتی ہیں کس لیے؟ نفع حاصل ہو جائے، میری پونجی میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ تو نفع جو ہے اس کے لیے دو چیزوں کا لگانا ضروری ہو گیا۔ اگر یہ جائز کاروبار آپ کر رہے ہیں، حرام کاروبار کی بات میں نہیں کر رہا کہ آپ نے رقم سود پر دے دی کسی کو اور آپ لے کر سود کھا رہے ہیں تو حرام۔ جائز کاروبار کیا ہے؟ کچھ مال، کچھ سرمایہ، کچھ پونجی، کچھ محنت، کوئی بھاگ دوڑ۔ اور یہ بھی نکتہ ہے کہ سرمایہ کم ہو تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی سی پونجی ہے، پھلوں کی کوئی ٹوکری لے کر سر پر آدمی گھوم رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو شام تک کچھ نہ کچھ تو کما کے لائے گا، لیکن محنت کتنی پڑ رہی ہے غریب کو۔ تھوڑے سے مزید کچھ ہو گیا تو کوئی ریڑھی لگا لی، اور سرمایہ ہو گیا کوئی کھوکھا بنا لیا، اور ہو گیا دکان سجا لی، اور ہو گیا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ پونجی اور محنت، ان دو کے نتیجے میں کچھ نفع ہوگا۔ اسی طرح اب یہاں پر تجارت کے لفظ کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جب یہ سوال کر لیا اللہ تعالیٰ نے خود، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اب اس کا جواب خود دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کن سے بات کی جا رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور انہی سے اب کہا جا رہا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وہی بات جو وہاں سورہ حجرات میں کہی گئی، ثم لم یرتابوا، یہاں اس انداز میں کہی گئی کہ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، ایک ایمان ہے یقین قلبی۔ تو ایمان وہ لاؤ جو دل کے اندر کھب چکا ہو، جیسے کہ سورہ حجرات ہی میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ کا بڑا احسان تم پر ہوا ہے کہ تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے، تمہیں ایمان سے بہت پیار ہے، تمہیں ایمان سے بہت محبت ہے، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، دلوں کو زینت دی ہے ایمان کے ذریعے سے، دلوں کو منور کر دیا ہے ایمان کے ذریعے سے۔ تو یہاں بھی وہی بات، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب تجارت یہاں بھی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لگاؤ اس میں مال بھی اور جان بھی، محنت بھی کرو، جان کھپاؤ مال لگاؤ، جیسے دنیا کی ہر تجارت میں کرتے ہو کہ پونجی بھی ہے محنت بھی ہے۔ یہی مال لگے گا اللہ کی راہ میں اور یہی جان کھپے گی اللہ کی راہ میں، تب تم اللہ کے ہاں عذاب سے بچنے کے امیدوار ہو سکتے ہو۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہارے مذمومہ خیالات ہیں، تمہارے من گھڑت عقیدے ہیں، تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تم نے اپنی آرزوؤں کو شکل دے دی ہے عقیدوں کی۔ نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا آگ سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ جہاد کی کیا اہمیت ہے، جہاد کے بغیر ایمان نہیں، جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں۔ اور اس جہاد کو ہم نے بیک برنر جو ہوتا ہے کہیں وہاں پر لے جا کر ٹکا دیا۔ نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض صاحب نصاب پر، لیکن یہ کہ جہاد کا تو ہمارے فرائض کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے، نوٹ کر لیجئے، اسلام کے ارکان 5 ہی ہیں، کوئی شخص اس میں چھٹے کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ حدیث ہے بہت مشہور متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، بنی الاسلام علی 5، حضور نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں ارکان اسلام، رکن ستون کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلا ہے شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ ہے، یہ ارکان اسلام۔ ان میں کسی شے کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو میں نے پرابلم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کے ساتھ جہاد کی اتنی اہمیت ہے اور ارکان اسلام میں یہ ہے نہیں، تو کچھ ہمارے مفکرین نے اس میں اضافہ کیا، گویا کہ تصحیح کی ہے اپنے خیال میں کہ حضور کے کلام پر اضافہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں شامل کر دیا۔ یہ بڑی جسارت ہے، جرت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ارکان اسلام میں داخل نہیں ہے، اور لیکن اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس کے نظام سے ہے، یہ ایک ظاہری شے ہے۔ اس لیے کہ کلمہ شہادت کون پڑھ رہا ہے آپ نے سن لیا، کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں، کون روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری چیزوں پر ہے اسلام، اور دنیا کا ہمارا نظام ان ظاہری چیزوں کے ساتھ ہی چل سکتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایمان کے 2 رکن اضافی ہے، ایمان کے 2 رکن اضافی ہے۔ 5 ارکان تو یہ تھے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایک اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، یقین دل میں۔ شہادت تو وربل اٹیسٹیشن ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا، یقین ہے یا نہیں ہے کیا معلوم، لیکن یہاں ایڈ کیا آپ نے یقین دل میں، ثم لم یرتابوا، اور ادھر عمل میں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یقین قلبی، یہ اضافی ارکان ہے ایمان کے۔ اسلام کے وہی 5 رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمان میں بھی وہ 5 شامل رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ایمان یقین والا ہو جائے گا تو نماز کی بھی کیفیت بدل جائے گی۔ اب نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، حضور قلب حاصل ہوگا، خشوع و خضوع حاصل ہوگا، احساس ہوگا میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، پورا پوسچر جو ہے اس کا بتا رہا ہوگا، کھڑا بھی ہے جھک کر ہے، اور اس کی پوری باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی کہ یہ کسی کو اپنا رب مانتا ہے،
اور جب سر جو ہے سجدے میں رکھ دیتا ہے تو گویا کہ اپنے معبود کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. یہ حضور نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. تو یہ نماز اور نماز ہوگی. اور ایک نماز وہ ہے اگر دل میں یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے نماز تو ادا ہو جائے گی اور جلدی جلدی آدمی اس کی رکعتیں پوری کرے گا, چھٹی کرے گا اور جائے گا, تو فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ وہ حقیقت صلاۃ تو ہاتھ نہیں آئے گی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. لیکن اب ذرا آگے چلیے. یہ جو ہم نے جہاد میں دو مغالطے پیدا کر دیے کہ جہاد کا مطلب ہے جنگ, اور جنگ تو فرض کفایہ ہے, لہذا جہاد بھی ہو گیا فرض کفایہ. خاص وقت کی بات ہے, مستقل بات تو ہے ہی نہیں. اس پر جسے آپ کہتے ہیں جلتی پر اور تیل ڈال دینا, وہ کیا ہوا کہ کوئی بادشاہ ہے, شرابی ہے, زانی ہے, عیاش ہے, بدماش ہے, وہ اسلام نہ قائم کر رہا ہے اور نہ ہی وہ خود اسلام کو پریکٹس کرتا ہے, لیکن وہ اپنی حدود سلطنت بڑھانے کے لیے لڑائی کر رہا ہے مسلمان. اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دین کا کلمہ بلند کرنا نہیں ہے. اس نے اپنے ملک کے اندر خود اللہ کے دین کا کلمہ بلند نہیں کیا تو وہ باہر کیا کرے گا. لیکن جب وہ جنگ کرتا ہے اسے بھی کہہ دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا سبب بن گیا. اب آپ سمجھئے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے 3 سٹیجز ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا, ویسے تو ہر سٹیج کی 3 سب سٹیجز ہیں, لیکن 3 جو منزلیں ہیں وہ تو جان لیجیے. پہلی منزل ہے جہاد کی اپنے نفس کے خلاف جہاد. کیوں؟ ہمارے دل میں تو ایمان آ گیا, لیکن ہمارا وجود اس میں ایک اور شے بھی تو ہے جس کا نام ہے نفس امارہ, برائی کا حکم دینے والا. ہمارے اندر اڈ اور لیبیڈو, جو فرائیڈ کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں, وہ بھی تو ہے نا. وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری کی جائیں, ہماری جو بھی ہمارا تقاضا مطالبہ پورا کیا جائے. ہمیں اس سے غرض نہیں حلال سے ہے کہ حرام سے ہے, جائز سے کہ ناجائز سے ہے, صحیح سے ہے کہ غلط سے ہے, وی ڈونٹ کیئر, لیکن ہمارا تقاضا پورا ہونا چاہیے. فرائیڈ بھی یہ کہتا ہے کہ ایگو اور اڈ یا لیبیڈو کے درمیان مسلسل کشاکش رہتی ہے. ایگو یہ چاہتی ہے کہ میری سپریمیسی قائم ہو, اور یہ اڈ یا لیبیڈو یا اینیمل انسٹنکٹس ہمارے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ میری سپریمیسی قائم ہو, میری بات چلے گی. یہ ایک جہاد ہے جو ہمارے اندر ہو رہا ہے. اب یا تو آپ کی ایگو شکست کھا جائے گی اور آپ اپنے نفس کے بندے بن جائیں گے. نام آپ کا ہوگا عبد الرحمن اور ہوں گے آپ عبد الہوا, خواہشات کے غلام. جیسے کہ قرآن میں 2 جگہ فرمایا گیا, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا, اس کی کیفیت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو, نفسانی خواہشات ہی کو اپنا معبود الہ بنا لیا ہے. جو خواہش اٹھی سر تسلیم خم ہے, چاہے حرام کی ہو. تو پہلا کام کیا ہے, یہ جو کشاکش اندر ہو رہی ہے, دل کے اندر ایمان ہے اور ہمارے صفری جذبات ہیں, ہماری شہوت کے جذبات ہیں, ہمارے بھوک کے جذبات ہیں, یہ جذبات ہمارے جو ہے اسے کسی اور طرف کھینچ رہے ہیں. تو یہ پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اوور پاور کریں, اپنے انا کو, اپنی خودی کو, اور قرآن کی اصطلاح میں اپنی روح کو غالب کر دیں. یہ چونکہ امر من اللہ ہے, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, میرے رب کا امر ہے یہ. تو یہ پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں اور اسے خدا کا مطیع بنائیں. حضور کی حدیث ہے, المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے, نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضور سے دریافت کیا گیا, ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, کشاکش کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو, جو اللہ کا حکم ہے, جو اللہ کی مرضی ہے, آپ کا نفس اس کے سامنے جھک جائے, سر تسلیم خم ہے. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے. اور اس کو کیوں کہا افضل؟ اگرچہ میں آپ کو بتاؤں گا 3 مرحلے,
تین میں سب سے اونچا تو کوئی اور ہے، یہ سب سے نیچا ہے، پہلا ہے۔ افضل کیوں کہا؟ اس لیے کہ 3 منزلہ عمارت میں سب سے اونچی منزل تو تیسری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے اہم منزل پہلی ہے۔ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، ہوا میں تو نہیں بن سکتی دوسری یا تیسری۔ اور پھر یہ کہ پہلی منزل جو ہے اگر وہ مضبوط نہیں ہے، اس کی دیواریں مضبوط نہیں ہیں یا اس کے پلرز مضبوط نہیں ہیں، تو اوپر کی منزلیں کیسے بنے گی؟ لہذا افضل الجہاد یہ ہے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بناؤ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ اب دیکھیے یہ جہاد اس کانسیپٹ میں ہمارے سامنے ہو اور اس کو اس طریقے سے ہم جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے پیش کریں تو ان کا پورا تصور جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اب تو یہ ہے کہ وہ جہاد قتال، قتال ہی جہاد ہے، جہاد ہی قتال ہے، جنگ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں قرآن مجید میں جنگ کی بات بھی ہے، جنگ کرنی بھی پڑتی ہے، آخر اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑتی؟ کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائے تو جنگ نہیں کریں گے آپ؟ اور خیر اپنے اپنا مقام ہے، لیکن جہاد اور جنگ کو مترادف قرار دے دینا، ہم مانی بنا دینا، یہ اور بہت سی غلطیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر سارے مغالطے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ دشمن کا تو کام یہ چاند ماری کرے گا اس پر۔